حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج قربانی کے کچھ مخصوص اور ضروری مسائل کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات میں ہم قربانی کے سب سے پہلے شرائط کو جانتے ہیں۔ تو قربانی کے چند شرائط ہیں، اس میں سب سے پہلا شرط ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے کہ قربانی کرنے والا عقل مند ہو، عاقل ہو۔ بیوقوف، پاگل، مجنوں، دیوانے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ قربانی کرنے والا بالغ ہو، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے، بالغ پر ہی قربانی واجب ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم پر ہی قربانی واجب ہے۔ پھر ہے کہ قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام پہ قربانی نہیں ہے، آزاد ہو۔ پھر لاسٹ ہے کہ صاحب نصاب ہو، قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہو۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ چند شرائط تھے قربانی کے واجب ہونے کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ تو قربانی سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، غریب پر قربانی واجب نہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مسئلے میں جس طریقے سے ہم نے سمجھا کہ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا مال تجارت یا کیش رقم ہو جس شخص کے پاس، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے صاحب نصاب کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا کیش رقم ہو یا کسی کے پاس اتنا قرض دیے ہوا ہو اور وہ امید ہو کہ وہ قرض میرا واپس کر دے گا، اور یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ فرق زکوٰۃ اور قربانی میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اس مال پہ سال کا گزرنا ضروری ہے اور قربانی کے لیے اس مال پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن میں اتنی ملکیت کا مالک ہو جائے کہ جو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر ہم اب دوسرے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، وہ شخص اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے یا کسی اپنے رشتہ دار مردہ کی طرف سے قربانی کر رہا ہے یا اپنے بھائی کی طرف سے یا زندہ بھائی، باپ یا بیوی کی طرف سے کر رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں گے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قربانی کو کرے، چونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پھر جب اپنی واجب قربانی کو ادا کر لیتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دے
یہ جو ہے افضل ہے، بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ پھر جو ہے اپنے مردہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی، باپ ماں یا جو بھی ان کے خاندان کے کوئی شخص کا انتقال ہو گیا ہو ان کی طرف سے بھی دے سکتا ہے، یا جو زندہ ہے، بیوی ہے، بیوی کی طرف سے بھی اپنے خرچ سے قربانی دے رہا ہے تو دے سکتا ہے، بھائی کی طرف سے دے سکتا ہے جو زندہ ہو، بہن کی طرف، کسی کے طرف سے بھی وہ دے سکتا ہے اور قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن شرط ہے کہ جب وہ صاحب نصاب ہے تو سب سے پہلے اپنی قربانی کی، اپنے وجوب کی ادائیگی کرے گا، اپنے اوپر جو واجب ہے اس کو ادا کر لے۔ اپنے اوپر جب واجب ادا کر لیا تو حضور کے نام سے دے یا کسی مردہ کے نام سے دے یا کسی زندہ کے نام سے دے، تمام قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر ایک ہم دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کوئی شخص مردہ کی طرف سے قربانی دے رہا ہے تو اس کا ثواب اس مردہ کو پہنچے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر کسی مردہ کی طرف سے قربانی کی ادائیگی کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کے طرف سے قربانی کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی اس مردہ کو پہنچے گا۔ پھر ہم اب دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں، ایک اور مسئلے کی طرف، کہ ایک بڑا جانور ہے جس میں بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے، تو 7 حصہ میں کچھ لوگ جو شرکا ہیں اس میں سے کچھ زندے لوگ شریک ہیں اور کچھ جو شرکا ایسے ہیں جو مردہ ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے وارث جو اس میں ان کے نام کو شامل کر رہے۔ تو سوال ہے کیا ایک جانور جس کا بڑا جانور ہے جس میں 7 حصہ ہوتا ہے تو زندہ شرکا کے ساتھ کیا مردے کو شریک کیا جائے گا اور قربانی کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی زندہ شرکا کے ساتھ۔ اگر مردہ شرکا ہوں بڑے جانور میں تو قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ جو شخص مقروض ہو وہ قرض کی ادائیگی کرے گا یا قربانی دے گا؟ تو اس کے لیے ہے کہ مقروض آدمی پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے فکر کرے اور قربانی نہ کرے۔ لیکن مقروض آدمی اگر وہ قربانی کر رہا ہے، کر دیا تو اس کی قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن مقروض کو چاہیے کہ پہلے اپنے قرض کے ادائیگی کی فکر کرے۔ پھر ایک مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور میں جس میں 7 آدمی شریک ہے اور 7 آدمی کا کیا قربانی کے وقت اس جگہ پہ موجود رہنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ قربانی کے وقت 7 شرکا کا وہاں پہ وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اجازت کافی ہے، موجود ہو یا نہ ہو قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی، اور موجود ہونا زیادہ مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر موجود رہے تو اچھی بات ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تب بھی قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی، اجازت کافی ہے۔ پھر قربانی کے مسئلے میں ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا رات کے وقت میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ رات کے وقت میں قربانی کرنا مکروہ ہے، اس صورت میں کہ جب روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو۔ لیکن اگر روشنی کا بھرپور انتظام ہو جس سے جانور کے رگ و ریشے نظر آتے ہوں اور معقول انتظام ہو تو اس صورت میں رات میں قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی، مکروہ نہیں ہوگا، جانور قربانی کی بہترین طریقے سے ادائیگی ہو جائے گی، رات میں کر سکتے ہیں بشرطے کہ جو ہے لائٹ کا، روشنی کا بھرپور انتظام ہو۔ پھر ایک اہم سوال قربانی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو مالدار یعنی صاحب نصاب ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اتفاقاً اس کے پاس پیسہ نہیں ہے،
تو کیا وہ شخص قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اتفاقاً قربانی کے دنوں میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ قرض اگر لینا چاہ رہا ہے تو قرض لے کر کے قربانی کی ادائیگی کر لے، پھر اس کے بعد اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو اس کی ادائیگی کر دے، قرض لے کر کے قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے پھر وہ قرض لے کر کے قربانی کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کرے۔ پھر ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا قربانی کرتے وقت نیت کا پڑھنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ جب ہم قربانی کر رہے ہیں قربانی کے دنوں میں تو ہمارے دل میں ہی ارادہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہم فلاں صاحب کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی دل میں ارادہ کر لینے سے۔ لیکن جو آدمی ذبح کر رہا ہے اس کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ذبح کرنے والے کا ساتھ قصاب بھی چھری پکڑ کر کے ساتھ میں ذبح کر رہا ہے تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر دل میں ارادہ کر لیا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر زبان سے بھی پڑھ رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے قربانی کے دنوں میں کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہے تو کیا ذبح کرتے وقت 7 آدمی کا نام لینا ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا 7 آدمی کا خیال دل میں رکھے اور 7 آدمی کے طرف سے نیت کر لے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرے، قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور جو ہے اگر نام لے رہا ہے فردن تو بہتر ہے، کوئی اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر دل میں 7 آدمی کا خیال کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر رہا ہے تو 7 آدمی کی طرف سے قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ نام فردن لینا ضروری نہیں ہے، لیکن لے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر قربانی کی دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو اس سے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر قربانی کی دعا پڑھ لیتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ پھر قربانی کے اہم مسئلے میں سے ایک مسئلہ اور بھی بہت اہم ہے کہ قربانی کے دنوں میں کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کے وقت آنے سے پہلے 1 یا 2 روز یا کچھ دن پہلے قربانی کے جانور کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو کیا وہ آدمی پھر جانور خرید کر کے قربانی کرے گا؟ تو اس کے لیے ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے اور اس کا جانور مر گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جانور دوبارہ خریدے اور اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کا جانور مر گیا ہے تو اس کے لیے معاف ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جانور خریدے اور قربانی کرے۔ پھر ایک اہم اور نیا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ قربانی کا ایک بکرا ہے، جو بکرا بچپن میں چھوٹا میں کسی عورت نے اس بکری کے بچے کو دودھ پلا دیا، کسی عورت کا بچہ انتقال کر گیا اور اس کے پستان میں دودھ تھا اور دودھ کے خارج نہ ہونے کی وجہ سے پستان میں درد تھا اور اس کے پاس بکری کا چھوٹا بچہ تھا، اس نے بکری کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا، تو کیا اس بکری کے بچے کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اس بچے کی قربانی ہو جائے گی اور وہ 1 سال پورا مکمل کر لے گا تو اس بکری کے بچے کی قربانی ہو جائے گی جس بکری کے بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اور اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے بلا مذائقہ۔ پھر اسی طریقے سے قربانی کا ایک اہم سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا کوئی بانجھ جانور ہو قربانی تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
تو جواب ہے بانجھ جانور کی قربانی کرنا قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں مانا جائے گا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور بانجھ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بانجھ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس کا گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے، بلا حرج بانجھ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسئلے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ باقی اور مسائل آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔